अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात है, हम जिस दिन भी छोड़ के जाते हैं वो वैसे ही होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मज़ीद ख़राबी आ जाती है, बेहतरी की तरफ वो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है उसके ऊपर मैं बात कर लेते हैं। ख़बरें हैं, DPO अटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं वो बड़े ही एक्सप्लोसिव हैं, किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा PTI के अंदर रिफ्ट स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। आज बैरिस्टर गौहर का एक जो बयान आया, उसने बहुत से जो प्रोपेगेंडा और न्यूज़ फैलाने वाले लोग थे उनको एक गम दे दिया है। वो गम कैसे दिया है, आए उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटक के जो DPO हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही कि सबसे पहले जो उन्होंने उनको गाजी बरोथा के ऊपर जो था उनको रोका हुआ था, और पहला यही था कि गाजी बरोथा के करीब उनको रोकना है। उन्होंने कहा हमारे जवान लगे हुए थे, हमारा ज़्यादातर हमारे पास नॉन लीथल वेपन था, यानी कि जो कि टीयर गैस की सूरत में होता है कि जब वो आपका शेल जो है वो जाके गिरता है, उससे गैस निकलती है और उसमें से ये होता है कि आंखों से पानी आएंगे, थोड़ा फासले पे हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके जवाब में PTI वाले जो इतने बड़े बड़े क्रेन के ऊपर पंखे लेके आए हुए थे, वो समझ नहीं आती कि टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करते हैं जो वो यहाँ लेके आए। तो उन पंखों के साथ इन्होंने जो शेल हमारी तरफ फेंके, उन्होंने वो जो शेल हम फेंकते उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसमें अगर मास्क पहना है, नहीं भी पहना, कुछ और भी आपने प्रिकॉशन किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था ब्रीथ करना। तो उससे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करे हमारे पुलिस के जवानों के लिए। फिर उन्होंने शेल दिखाया, उन्होंने कहा कि ये ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया गया है। तो बात यह है कि एक तरफ तो PTI कहती है कि सूबे के पास फंड नहीं है, वफाक में फंड नहीं दे रहा, हम कहाँ से तनख्वाहें दें, हम कहाँ से तरक्याती काम करें। दूसरी तरफ ब्राज़ील से आंसू गैस शेल इंपोर्ट किए गए थे यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए। या तो ये वो असला होगा जो कि NATO छोड़ के चली गई अफगानिस्तान में, और इनके इस फाइनल कॉल के जो एहतजाज में वो ज़रूर शरपसंद शामिल होगा और वो असला शामिल होगा। DPO अटक का यही कहना था कि इनके बड़े ट्रेंड लड़के थे। उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई कि ये वो लोग हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये 100-150 लोग ऐसे हैं। उन्होंने कहा अगर ये कहीं चले जाएंगे, ये चोरी करेंगे, कोई कत्ल करेंगे, हम इनको ट्रेस ही नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि इनके ट्रेन करदा लोग जो थे वो जो मेन क़यादत थी उनको 200-400 आगे थे, 200-400 साइड पे, 200-400 इस साइड के ऊपर जो उनको प्रोटेक्ट करे थे, जिनके पास असला वगैरह भी था। उन्होंने कहा हमारे एलीट वालों से भी 10 गुना ज़्यादा ट्रेन थे, यानी कि वो पहाड़ों के ऊपर 20-25 मिनट के ऊपर ये लड़के जो थे चढ़ जाते थे, फिर वहाँ से आंसू गैस के शेल जो थे फेंके जा रहे होते थे। और वो सारी वीडियोज़ उन्होंने दिखाई हैं, वो सारी उन्होंने तस्वीरें उन लोगों के दिखाई हैं। और ये बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं कि अगर वो दहशतगर्द जो कि जिनका पाकिस्तान के अंदर डाटा नहीं है, जो अगर अफ़गानिस्तान से आए हैं, वो पाकिस्तान में आ चुके हुए हैं, हमारी गली मोहल्लों में पहुंच चुके हुए हैं, तो कल को यहाँ पे अमन व अमान के मसाइल होंगे तो उससे कैसे नबरद आज़मा हुआ जाएगा। जियो फेंसिंग के ज़रिए बंदों को तो ढूंढा जाता है, लेकिन वो बंदे कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कहाँ पहुँच चुके होंगे। क्योंकि हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि जो 20,000 वहाँ से अफ़गानिस्तान से अफ़गानी लाए गए थे, जो तालिबान जो थे वो आ चुके के गली मोहल्लों में फैले हुए, उनमें से ही ये लोग होंगे। और PTI की हुकूमत का हमेशा से इनकी तरफ एक टिल्ट रहा है, इनकी तरफ एक उनका दोस्ताना रवैया रहा है। इमरान खान तो उनको भाई कहते रहे हैं, इस वजह से लोग इमरान खान को तालिबान खान भी कहते रहे हैं। लेकिन अब ये जो आई है इंकशाफात हो रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के। कल इसी तरह की बात जो थी वो तारड़ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही थी कि ये जो इनके पास असला था, गोलियां इनसे चलाई गई थी क्योंकि रियासत के पास सिर्फ वो टेयर गैस थे, ये रबड़ बुलेट थे जो उन्होंने उनके ऊपर चलाए हैं। तो ये जब अंधेरे हुए हैं तो इन्हीं की गोलियां चली होंगी जिनसे इनके लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं। क्योंकि रेंजर्स वाले ज़ख्मी हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं। अपने लोगों पे तो नहीं अटैक कर दिया होगा उन्होंने। फिर जो शहादतों के ऊपर इन्होंने क्लेम स्टार्ट किया, कुछ 400 कह रहा था, कुछ 200 कह रहा, कुछ 250 कह रहा, और आखिर में अभी तक सिर्फ इन्होंने 12 लोगों का जो है डाटा प्रोवाइड किया है। और जो हॉस्पिटल से कंफर्म हो रहा है उससे 6 लोगों की हलाकत जो है वो कंफर्म हो रही है, और 6 ही जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार हैं जिनकी हलाकत हुई है। और इसी तरह एक हमारे सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने दिया हुआ था एक ज़ख्मी का कि जी वो
اسلام آباد کے F6 سیکٹر میں رہتا ہے, ہم وہاں پہ گئے ہیں, پوچھے تو وہاں پہ کہا نہیں جی اس نام کا تو کوئی بندہ اس گھر میں رہتا ہی نہیں, محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو کوئی رہتا ہی نہیں اس نام کا. تو پتہ نہیں کیسی لسٹیں بنائیں گی, فیک لسٹیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں, اور یہ جھوٹ اور پروپیگنڈے سے یہ اپنے ہی بیانیے کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے لوگ مارے گئے ہیں تو آپ کو ایک ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آنا چاہیے. تو ویڈیو لینا چاہیے, کہاں پہ تو آپ سانس بھی کوئی لیتا ہے, کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو آپ ویڈیو لگا رہے ہیں, لیکن اگر سیکیورٹی پرسنل ڈائریکٹ فائرنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر تو کوئی ویڈیو کیوں نہیں ابھی تک آئی ہے, کوئی پروف نہیں آ رہے, کوئی ایویڈنس نہیں آ رہے ہیں, اور پھر ہمیشہ تعداد کو لے کے یہ غلط بیانی کریں. جیسے آج بیرسٹر گوہر جو عمران سے مل کے آئے, انہوں نے کہا کہ عمران بالکل ٹھیک ہے, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ قاسم سوری نے کہا کہ جی عمران کو ایسی دوائیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. وہ جو عمران ریاض تھے انہوں نے کہا کہ عمران کے اوپر ایسی گیسز چھوڑی جا رہی کہ ان کا دماغ نے کام کرنا بند کر دیا. اب بیرسٹر گوہر جو مل کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خود کنفیوز کر دیا, اپنے لوگوں کو خود گمراہ کر دیا, اور اپنے لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں اپنے فالورز کو انہی سب جھوٹ کی وجہ سے, انہی سب پروپیگنڈے کی وجہ سے. جیسے وہ طلعت حسین نے قرم ایجنسی کی ہلاکتوں کے اوپر پروگرام کیا, اس کو ایڈٹ کر کے چلا رہے ہیں کہ دیکھیں جی طلعت حسین بھی مان گیا. تو یہ وہ پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے جو پھیلا کے یہ اپنے ہی بیانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اپنے ہی لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے لوگوں کے ذریعے جھوٹ پھیلا کے گناہ کا باعث بن رہے ہیں. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہاں پہ جو طلعت حسین کا کلپ ہے کوئی تصدیق نہیں, اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے اگر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں لوگ. اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ٹاسک فورس بنائی گئی. ٹاسک فورس کا کام کیا ہے, انہوں نے 10 دن کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنی ہے چیزیں اور حکومت کو سفارشات دینی ہے. دیکھیں جو مطیع اللہ جان کا کیس تھا وہ میرے خیال میں ایک بڑا بوگس کیس تھا, اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ایک صحافی کے اوپر آئس کا کیس ڈال رہے ہیں اور پولیس والوں کے ساتھ مزاحمت کا ڈال رہے ہیں, جبکہ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اس رینجرز والے کا, جو کہ اب ان کے اپنے صحافی برادری کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں, ان کی ویڈیو میں اس کی بات کریں. جو ہلاکتوں کے اوپر وہ جان بوجھ کے ہاسپٹلوں کے الزام لگا رہے کہ جی چھپایا جا رہا ہے, ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے, رد و بدل ہو رہا ہے, آپ اس کے اوپر ان کو چارج کریں, اور آپ ان کو کہیں کہ جی آپ ایویڈنس لے کے آئیں, ایویڈنس ہمیں دکھائیں. جیسے کہ ساری دنیا کے اندر ایک طریقہ کہ جب کوئی صحافی خبر دیتا ہے تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں. جب وہ نہیں دے پاتا تو اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے, لاکھوں میں ہوتا ہے, سزائیں ہوتی ہیں. آپ بریٹن میں دیکھ لیں جب رائٹس ہوئے تھے تو اس کے اندر جنہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو انتشار پھیلایا یا پینک کریٹ کیا, ان کو بھی چارج کیا گیا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو اگر پہنچانے دکھ تو آپ ان کو فائنینشلی پہنچائیں, کیونکہ یہ پیسہ بنانے کے لیے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. پیسہ بنانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ بڑی خبر آ رہی ہے, میں نے یہ خبر دے دی ہے, بک مارک کر لیں, سیو کر لیں, حکومت جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ویوز ہو رہے ہیں, وہ آگے لوگ شیئر کر رہے ہیں, ریچ بڑھ رہی ہے, تو پیسے. تو جب آپ ان پہ جرمانے لگائیں گے تو وہ خود بخود سوچ کے رسپانسیبل جرنلزم ہے وہ کریں گے, کیونکہ رسپانسیبل جرنلزم ہی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اگر پینک کریٹ کریں گے, کیوس کریٹ کریں گے, تو اس سے ملک کا ہی نقصان ہوگا, اس سے لوگوں کا نقصان ہوگا. اشتعال لانے سے یا اشتعال انگیزی کرنے سے آپ کی صحافت میں کوئی آپ کے بڑے نام نہیں لکھے جا رہے. وقتی طور پہ ایک کمیونٹی آپ سے خوش ہو رہی ہے, لیکن تاریخ میں نام پھر کس طرح لکھا جائے گا وہ پھر سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ریولوشن سے کوئی ملک جو ہے نا وہ ترقیوں کی طرف نہیں جا رہا. تو ایوولوشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے ملک جو ہوتے ہیں اپنے ملک کو بہتر بناتے ہیں. آپ اپنے ہمسائے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے حسینہ واجد بھاگ گئے, لیکن اب اس کے بعد کیا ہے, فوج کی وہاں پہ حکومت ہے, کٹ پتلی قسم کا ایک وہاں پہ وزیر اعظم آ گیا, اور وہاں کے اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو فائنل کال تھی جو آپ کے مس کال ہوگی, اور اس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے اندر پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. علی محمد کی آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے جب کہا تھا ہمیں سنجانی میں بیٹھ جانا تھا, ہم ڈی چوک کیوں گئے. لیکن بات یہ ہے کہ سنجانی ہو گیا, ڈی چوک ہو گیا, اصل میں تو یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے تھے, آپ کے مقاصد کیا تھے. سنجانی پہ بھی بیٹھے رہتے تو کیا ہو جاتا. اصل میں تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے سیاسی مقاصد کیا ہیں. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اتنا لشکر لا رہے ہیں تو اس لشکر کو ہم نے بٹھانا کہاں پہ ہے, اس لشکر کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے, وہ کسی کو نہیں پتا. لیکن چونکہ وہ مرکزی قیادت جو اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھی, اب وہ بلیم کسی اور پہ ڈالنے کے لیے اب ان کے اندر لڑائیاں جو شروع ہو گئی. بشرا بی بی جو گالم گلوچ کے اوپر اتری ہوئی ہیں, وہ تو آپ کو وسیم بدامی کے پروگرام بھی نظر آگا. اگر جب وہ حامد رضا نے کہا کہ میں کوئی بغیرت تو نہیں ہوں, کہ میں پارٹی کے اندر ہوں, میں تو استعفیٰ دے دوں گا. پھر سلمان اکرم راجہ جو تھے
ان کا بھی استعفیٰ جو ہے سامنے آیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نان پولیٹیکل لوگوں کو آگے لے کے آتے ہو, پولیٹیکل لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہو, تو پھر پارٹی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو اب نظر آ رہا ہے. سیاسی مذاکرات اور سیاست ہی کے ذریعے جو ہیں وہ آگے معاملات کو بہتر طریقے سے جا سکتا ہے. اگر معاملات کو بند گلی میں لے کے چلے جو پھر مسئلے بنیں گے. اب اس وقت جو ہے پی ٹی آئی پہلے 9 مئی کی تھی, اب اس کے کھاتے میں یہ فائنل کال جو ہے وہ بھی ڈال دی گئی ہے, جو 25 نومبر اب ہو گیا ہے. اور اس 25 نومبر کے ہینگ اوور سے ابھی تک پی ٹی آئی نکل نہیں پا رہی ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو وہ جو لوگ جن کے گھر والے جن کے بچے اس وقت جیل کے اندر ہیں یا وہ زخمی ہو گئے, وہ گالیاں دے رہے ہیں اب ان کی قیادت کو کہ مرکزی قیادت ساری چلی جاتی ہے. جو گولیاں چلتی ہیں نہ کسی ایم پی اے کو لگتی ہے, نہ اس کے بچے کو لگتی ہے, نہ کسی ایم این اے کو لگتی ہے, نہ اس کے بچے کو لگتے ہیں, نہ بشا بی بی کو, نہ گنڈا پور کو, جو وہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور وہ کوئی گرفتار ہو گیا ہے, کوئی زخمی ہو گیا ہے. تو یہ ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ان کو بھڑکا کے اشتعال دلا کے لاتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں. اگر آپ اتنے سنسیئر ہوتے کسی بھی کاز کے ساتھ تو سب سے پہلے گرفتاری آپ خود دیتے, لیکن خود نہ دینے کا مطلب یہی تھا کہ صرف آپ ایک اشتعال انگیزی کے لیے فتنہ فساد پھیلانے کے لیے لائے تھے, لاشیں لینے کے لیے آئے تھے جو ریاست نے آپ کو نہیں دی. آپ سب وہاں پہ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اس فرسٹریشن میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لاہ عمل اختیار کرے. تو اس میں اب وہ نئی خبریں نکالی جا رہی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہلاک کرنا چاہ رہے. شاید ان کو عادت پڑ گئی ہے نیگیٹو نیوز کی کہ ہر وقت یہ نیگیٹو نیوز سننا چاہتے ہیں, یہ پازیٹیو کام نہیں کرنا چاہتے, یہ پازیٹیو خبر ان کو اب خوش کرتی ہی نہیں ہے. یہ پاکستان سے متعلق بھی ہمیشہ ایک نیگیٹو خبر سننا چاہتے ہیں, یہ ہمیشہ پاکستان سے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر نہ آئے. تو اس ذہنی مفلوجیت سے نکلیں اور جو آپ ذہنی مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں اور کوئی پازیٹیو اچھا کام معاشرے میں ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان گمراہ کن پروپیگنڈا خبروں سے بچیں. آج اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.